بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے سے میں چاہ رہی تھی کہ ایک موضوع کو زیر بحث لاؤں، مگر کئی وجوہات کے باعث میں اس موضوع کے اوپر بات نہ کر سکی، اور آج بھی کافی سوچ بچار کے بعد میں اس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں، اور وہ ہے میرج ان اسلام۔ بینگ اے گرل، میں نے یہ دیکھا ہے اور میں کئی ایسی لڑکیوں سے ملی ہوں جو شادی کے نام سے اتنا اکتاتی ہیں کہ اگر مذاق میں بھی کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہے یا اب تمہاری شادی ہوگی، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ چڑ کے کہتی ہے کہ نہیں، مجھے نہیں کرنی، ابھی مجھے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، ابھی مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں، ابھی مجھے کچھ بڑا کرنا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جو کچھ بڑا کرنا ہے یہ شادی کے بعد نہیں ہو سکتا؟ میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی کہ شادی کے بعد آپ کے سر پر بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو بلا شبہ آپ کو پوری کرنی چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیوں ہمیں شادی کے نام سے اتنا ڈر لگنے لگ گیا ہے کہ آج ہر بڑے خواب رکھنے والی اور بڑی خواہشات رکھنے والی لڑکی کو یہ لگتا ہے کہ اس کی شادی اگر ہو گئی تو وہ قید ہو کر رہ جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں کہ بچیوں کو شادی کے نام سے ڈر لگنے لگا ہے، جن میں سر فہرست باپ کا بیٹی سے پوچھے بغیر شادی کے لیے کہیں پر ہاں کر دینا ہے۔ حال ہی کی بات ہے کہ میری ایک دوست سے بات ہوئی جن کے خاندان میں یہ رواج ہے کہ بچپن ہی سے شادی طے کرتی جاتی ہے، اور اولاد بڑی ہو جائے، خود فیصلے کرنے کے قابل ہو اور اس کو لگے کہ میرا جوڑ تو نہیں ٹھیک ہے، تو ماں باپ غصے کے عالم میں اسے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، خاندان کے ہر انسان نے یہی کیا ہے کہ جس انسان سے اس کا بچپن میں رشتہ کر دیا گیا اس نے خاموشی سے شادی کے موقع پر قبول ہے کہہ دیا۔ 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزرا کہ مکہ میں کچھ قبائل تھے جو اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، اور اگر آج کے والدین سے میں یہ کہوں کہ آپ بھی تو اپنی اولاد کو زندہ دفناتے ہیں، آج بھی تو بیٹی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، تو والدین کہیں گے کب دفنایا ہے، ہم نے اس کو 20 سال پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ہم نے اس کو اتنا بڑا کیا ہے، آج یہ ہمارے آگے سر جھکانے کے بجائے سر اٹھانے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن والدین کو کیوں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب ایک انسان کی کچھ خواہشات ہیں اور ان خواہشات کے برعکس اس شخص سے آپ اس کی شادی کر رہے ہیں، تو وہ لڑکی، وہ بیٹی کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ یا وہ شخص کہ جو عمر میں کسی سے 10-12 سال چھوٹا ہے یا 10-12 سال بڑا ہے، اور ایک لڑکی کو محسوس ہو کہ نہیں، یہ تو میرے جوڑ کا نہیں ہے، نہیں، اس میں فلاں خامی ہے، آپ کیسے اس سے پوچھے بغیر اس کا رشتہ کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج لڑکیاں رشتوں کے نام سے، شادی کے نام سے بھاگتی ہیں، حتیٰ کہ مذاق کے عالم میں بھی کسی کے سامنے شادی کا نام لیا جائے تو وہ بھی چڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ شادی کے بارے میں تو حدیث میں یہ آیا تھا کہ نکاح انسان کا آدھا دین مکمل کر دیتا ہے، یعنی بقیہ آدھا دین۔ تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے وہ آدھا دین جو نکاح سے پہلے سیکھنا تھا اور جس پر عمل کرنا تھا، آپ کے پاس وہ تھا ہی نہیں، تبھی تو نکاح نے آپ کے باقی آدھے دین کو مکمل کیا ہی نہیں، تو میں غلط نہیں ہوں گی؟ میں نہیں سمجھ پاتی کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی تربیت پر زور کیوں نہیں دیا جاتا۔ میں نہیں سمجھ پاتی کہ ہماری مائیں کیوں بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں فرق رکھتی ہیں، کیوں تمام تر تانے تشنی، تمام تر باتیں لڑکیوں تک مختص کر دی جاتی ہیں اور بیٹے کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیوں بیٹی کو سلیقہ مندی اور ہر طرح کے کام میں سلیقہ شعاری سکھائی جاتی ہے، مگر بیٹوں کو ان چیزوں سے بہت دور رکھا جاتا ہے اور ان کو گھر پر صرف ایک بادشاہ ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی کہا گیا کہ مرد قوامون ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم نے قرآن کو کبھی صحیح سے سمجھا ہی نہیں۔ قوامون کون ہوتے ہیں؟ قوامون بس وہ کہ جن کے بارے میں آپ کو یہ لگا کہ ان کا ایک درجہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟
کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کس چیز کی ذمہ داری ہے؟ کیا دین میں کہیں پر بھی یہ آتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ایک عورت کی یا آپ کی اولاد کی ذمہ داری ہے تو آپ اس ذمہ داری کو اس طرح سے نبھائیں کہ ایک عورت اگر آپ سے گھر کا خرچ مانگ رہی ہے کہ مجھ سے اتنے میں گزارا کرنا مشکل ہے، اور واقعتاً مشکل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اس نے جان بوجھ کے کہا کہ بھئی مجھ سے گزارا نہیں ہو رہا، اگر واقعی ہی آپ نے محنت ہی اتنی کم کی ہے کہ آپ کے رزق سے آنے والا پیسہ بہت کم ہے اور کسی کو تنگی محسوس ہوئی یا اس نے کسی چھوٹی سی خواہش کا اظہار کر دیا تو آپ نے باتیں سناتے ہوئے یہ کہا کہ میں کما کر لاتا ہوں، تم کبھی کمانے جاؤ تمہیں پتہ چلے کیسے کمایا جاتا ہے، اور آپ نے وہی چند 1 روپے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور اس کو ساتھ میں 10 باتیں سنائیں۔ یا یہ کہ آج کل جو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سنتی ہوں کہ ہمیں آگے اچھے کالجز میں پڑھنے نہیں دیا جاتا، میں کبھی بھی اس حق میں نہیں ہوتی ہوں کہ ایک بچہ ضد کر کے والدین کے مالی بساط سے بڑھ کر ان کو فورس کرے کہ مجھے جانا ہی فلاں کالج ہے جو میں نے سوچ لیا ہے۔ لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ایک بچہ اور اس کے والدین دونوں تھوڑا تھوڑا کوآپریٹ کریں۔ بچے کو بالکل ہی والدین اپنی مرضی سے کسی مقامی کالج میں مت بھیجیں یہ کہہ کر کہ خاندان کی سب لڑکیاں جب اس عام کالج سے پڑھی ہیں تو تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے بچے کے خواب بڑے ہیں، آپ کے بچے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ اس نے کچھ سوچ رکھا ہے کہ اسے خاندان سے منفرد کچھ کرنا ہے، لہٰذا وہ چاہتی ہے کہ وہ کچھ کرے، وہ اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرے، وہ اپنے گھر کے حالات تبدیل کرے، وہ اپنی حالت کو تبدیل کرے، وہ خود پر کام کرے، اس لیے کہ اس نے کتابیں پڑھ لی ہیں اور اس کا دماغ آپ کے الفاظ میں گھوم گیا ہے، اور یہی دماغ ہمارے الفاظ میں، میرے الفاظ میں صحیح راہ پہ آ گیا ہے۔ تعلیم ہماری شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، لیکن ہمارے والدین لڑکیوں کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، تمہاری تعلیم نے تمہیں بگاڑ رکھا ہے۔ اگر ایک لڑکی زیادہ پڑھ لکھ جائے اور وہ اپنے والدین کو یہ بتائے کہ جس لڑکے کو آپ نے میرے لیے پسند کر رکھا ہے وہ نشہ کرتا ہے، اور واقعتاً میں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں کہ جہاں پہ لڑکی یہ بتاتی ہے کہ وہ نشہ کرتا ہے، وہ گھر سے باہر رہتا ہے، وہ حرام کماتا ہے، یا ابھی وہ کمانے کے قابل ہی نہیں ہے اور اس کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب آپ میری شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو والدین کہیں گے شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شادی کے بعد کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے کچھ ٹھیک نہ تھا تو اب شادی کے بعد کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر لڑکے کی ماں اس کو سنوار نہیں سکی، اس کا باپ اس کو سنوار نہیں سکا، تو اس کی بیوی آ کر کیسے سنوارے گی؟ بلکہ اس لڑکی کی اپنی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ کیوں یہ چیزیں ہمارے ہاں سمجھی نہیں جاتی؟ کیوں یہ باتیں ہمارے ہاں اہمیت کی حامل نہیں رہی؟ اگر تھوڑا سا کسی نے پڑھ لیا، کسی لڑکی میں سمجھ بوجھ آ گئی تو اس سے کہا جانے لگا کہ تم نے زیادہ پڑھ لیا ہے، تمہارا دماغ گھوم گیا ہے۔ اس کا دماغ نہیں گھوما، اسے اپنے حقوق و فرائض سمجھ آنے لگے ہیں، اسے یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ کس کس کے آگے کس لہجے میں بول سکتی ہے، اسے یہ پتہ چلنے لگا ہے کہ ظلم میں، ظالم میں اور مظلوم میں کیا فرق ہے، اسے یہ پتہ چلنے لگ گیا ہے کہ غیبت کیا ہے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا اظہار کیا ہے، اور دین غیبت سے منع کرتا ہے، دین ظلم کے اظہار سے منع نہیں کرتا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں یہ کیوں ہونے لگ گیا کہ اگر بیٹی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور اس کے والدین کو وہ بتانا چاہتی ہے، وہ جا کر اپنی ماں سے کہنا چاہتی ہے کہ ماں مجھ پہ سسرال والے ظلم کرتے ہیں، تو وہ صرف اس خوف سے نہیں بتاتی کہ کہیں میں غلط نہ ہوں، یا یہ کہ کہیں مجھے یہ نہ کہا جائے کہ تم نے دین پڑھا ہے تو تم اب شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں اپنے گھر جا کے بتاؤ گی، یعنی اپنے میکے میں جا کے بتاؤ گی۔ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے شادی کی تیاری کے نام سے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں لڑکی کے جہیز کے اوپر، لڑکی کے لباس کے اوپر، لڑکی کے ایک رات کے میک اپ کے اوپر، لیکن ہم 2 جگہ سے 3 جگہ سے پیرنٹنگ نہیں سیکھتے، ہم 2 سے 3 جگہوں پہ جا کے یہ نہیں سیکھتے کہ ہم نے شادی کیوں کرنی ہے، مقصد کیا ہے۔ بس اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں لگا کہ سب نے اچھا لباس پہنا اپنی اپنی شادیوں کے اوپر، سب کو اتنا نیا سامان مل گیا، اور میں نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے، میں نے امیچور زبانوں سے یہ سنا ہے، امیچور لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ہمیں شادی کرنی ہے اس لیے کہ فلاں نے اتنا مہنگا لباس پہنا تھا، اب میں اتنا مہنگا پہنوں گی،
آلدو کہ آج مجھے صرف ان لڑکیوں کی بات کرنی ہے جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن دوسری جانب میں نے ایسی لڑکیاں بھی دیکھی ہیں جو انتہائی نادان ہوتی ہیں، اور وہ اپنی نادانی میں اگر ان کے والدین ان کو پڑھنے کے لیے پیسے پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ غلط راہ پہ جاتی ہیں، اور دوسری جانب وہ لڑکیاں ہیں جن کے بارے میں آج میں بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو ان کے والدین ان کو ہٹا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ نہیں، تم گھر کے حالات سمجھو، میرے معاشی حالات اتنے نہیں کہ میں تمہیں آگے پڑھاؤں، خاندان میں کون اتنا پڑھا ہے، میٹرک کافی ہے۔ آج کل کے اس معاشرے میں بھی ایسے والدین اب تک موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں میٹرک کافی ہے، 12 پڑھ لو کافی ہے۔ عام سے عام تعلیمی ادارے، گندے سے گندے تعلیمی ادارے جہاں سے خاندان کا ہر بچہ پڑھ کے نکلا ہے، ہر بچی پڑھ کے نکلی ہے، تم بھی پڑھو، خود پڑھو، کافی ہے۔ اور وہ نہیں سمجھتے کہ ان کی بچی نے کیا کیا سوچ رکھا تھا۔ ایک جنریشنل ٹراما ہے جو ہماری ماؤں کو اپنی ماؤں سے ملا ہے، اور ہماری مائیں چاہتی ہیں وہی ٹراما ہمارے اندر آئے۔ ایک جنریشنل پیرنٹنگ ہے جو ہماری ماں نے اپنی ماں سے سیکھی ہے، اور وہ سوچتی ہیں کہ میرا بچہ بھی مجھ سے سیکھے اور یہی تربیت اپنی اولاد کی کرے۔ اور وہ تربیت کیا ہے؟ خاموش رہو، زبان نہ چلاؤ، بھائی کے آگے نہ بولو، باپ کے آگے نہ بولو، دادا کے آگے نہ بولو، اپنا حق بھی لینا ہے تب بھی چپ رہو، مر رہا ہے حق تو مرنے دو، جاتا ہے تو جانے دو، تم مر جاؤ لیکن تم نے زبان نہیں چلانی۔ کہاں پہ لکھا ہے مجھے یہ بتائیں کہ انسان اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ اگر ہم حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیں گے تو یہ کسی بڑے کے سامنے بے ادبی ہوگی؟ ہمیں معاشرے نے غلط ٹائٹلز دے دیے، اور معاشرے نے ہمیں یہ کہہ دیا کہ یہ بد زبان لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ بے ادب اولاد ہوتی ہے جو اس طرح سے آگے سے بول پڑتی ہے۔ لیکن نہیں، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کچھ دن قبل کسی نے یہ کہا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی چاہیے تو پھر آپ کی آواز بھی تو پردے میں شامل ہے، پھر آپ یہ آواز دنیا تک کیوں پہنچاتی ہیں؟ تو اس کا میرے پاس ایک جواب تھا، لیکن مجھے ہمیشہ جواب دینے سے بہتر خاموشی لگتی ہے، اور بہت کم مواقع ہوتے ہیں جہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جواب دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کیونکہ میری نیچر ایسی ہے، لیکن دین میں آواز کا پردہ نہیں ہے۔ دین میں وہ طریقہ جس طریقے سے میں کسی سے بات کر رہی ہوں، جن جذبات، جن احساسات کے ساتھ بات کر رہی ہوں، اس میں پردہ ہے۔ اگر دین میں میری آواز کا پردہ ہو تو میں تو باہر ہی نہ جا پاؤں، اور میری طرح ہر وہ لڑکی جسے اپنے کام خود کرنا اچھا لگتا ہے اور چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دوسروں کا سہارا لینا نہیں پسند کہ باہر سے یہ لا دیا جائے، باہر سے یہ لا دیا جائے، مجھے یہ پرووائڈ کیا جائے، پھر تو وہ خاموش رہے، گونگی بن کے رہے۔ تو ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم نہیں وہ کون سا دین ہے جو ہمارے باپ دادا نے کہیں سے سیکھ لیا اور اس کے بعد وہی دین وہ ہمارے اندر ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ اور ہمیشہ ہم کیوں بچے کے اوپر دباؤ ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم غلط ہو؟ نہ صرف دنیا کے معاملے میں، ایسا نہیں کہ اگر دنیاوی تعلیم حاصل کر کے ایک بچے کو لگ رہا ہے کہ ماں باپ غلط ہے تو ماں باپ اسے کہیں کہ تمہاری تعلیم نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ تم ماں باپ کے آگے یہ کہو کہ نہیں ماں آپ کو غلطی لگ رہی ہے، نہیں بابا آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ دنیاوی معاملات کے علاوہ دینی معاملے میں بھی یہی جا رہا ہے کہ اگر اولاد نے کہہ دیا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے، فلاں روزہ تو نفلی ہے، نہ بھی رکھیں تو مسئلہ نہیں، فلاں رات کی عبادت تو دین میں نہیں ہے، ہم نے بنا رکھی ہے، فلاں دن یہ گھر سجانا یہ نہیں ہے دین میں، ہم نے بنا رکھے ہیں۔ یا اولاد یہ بتائے کہ نماز آپ کا طریقہ تو غلط ہے، آپ نے ماں باپ سے سیکھا، لیکن یہ طریقہ یہ تو نہیں ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں ہے۔ یا اولاد یہ بتائے کہ یہ جو نماز سے پہلے نیت ہے یہ تو اردو نیت تو کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، حدیث میں، تو آگے سے آپ کو یہ کہا جائے استغفر اللہ، کس کافر استاد سے پڑھ رہے ہو، کس استاد سے پڑھ رہے ہو جو لا دین ہے؟ تو دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات، ایک اولاد اگر پڑھ لکھ کے کچھ سمجھ جائے، کچھ جان جائے اور تعلیم اس کی نشو و نما کر دے، اس کی تربیت کر دے، تو دونوں معاملات میں ہی اس کو اتنا سنایا جاتا ہے کہ وہ بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے 1400 سے زائد سال قبل
بیٹی کو قبر کھود کے اندر زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج آپ اپنے گھروں کی زمین کے اوپر چلتی پھرتی لاشیں دیکھتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ لاش ایکولز ٹو اوبیڈینٹ اولاد۔ آپ کی اولاد اوبیڈینٹ ہے، کس صورت میں اوبیڈینٹ ہے کہ آپ نے اس کو زندہ لاش بنا دیا ہے؟ اور اگر کوئی ڈس اوبیڈینٹ ہو جائے اور وہ کہے کہ نہیں میں جیوں گی، میں آگے بڑھوں گی، میں اپنے خواب پورے کروں گی، میں کیوں کسی کے لیے پیچھے رہوں، میں اپنے معاشرے کو فالو نہیں کروں گی، میں اپنے خاندان کی رسم و رواج کو توڑوں گی، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈس اوبیڈینٹ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بد زبان، نالائق، ان پڑھ جاہل، نہیں، پڑھا لکھا جاہل۔ یہ وہ القابات ہیں جن سے آپ اپنی اولاد کو ہر روز نوازتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ بچہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، میری بیٹی میرے پاس بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتی۔ کیسے بیٹھے وہ آپ کے پاس؟ کیسے سنے وہ آپ کی بات جب آپ نے اس کو پیار ہی نہیں دیا؟ جب آپ نے قریشی مکہ کی طرح اپنی بیٹی کو مار دیا، بس جنازہ پڑھنا باقی ہے، دفنانا باقی ہے، لیکن باقی تو سب کر دیا۔ آج بیٹی ماں جیسا نہیں بننا چاہتی، وہ چاہتی ہے میں بیوی بنوں تو کبھی بھی ماں جیسی بیوی نہ بنوں، اور بیٹا خواہش رکھتا ہے کہ بیوی آئے تو ماں جیسی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے نے دیکھا ہے ماں کو نوکرانی بنتے ہوئے، ماں کو ہر کسی کے آگے چپ چاپ سب سہتے ہوئے۔ باپ نے کچھ کہہ دیا، دادا نے کچھ کہہ دیا، دادی نے کچھ کہہ دیا، اولاد نے ماں کے اوپر چلا کر کچھ کہہ دیا، خاموشی سے ماں کو سب سنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بیٹا خواہش رکھتا ہے کہ جو میری بیوی آئے وہ میری ماں کی طرح ہو، چپ چاپ سب کام کرے، زبان نہ چلائے، خرچہ نہ مانگے، اور اگر مانگے اور میں جھڑک دوں تو آگے سے اف نہ کرے۔ اور بیٹی وہ استغفار کرتی ہے، وہ دعائیں کرتی ہے کہ نہیں اللہ، مجھے ایسی زندگی نہ دینا، ایسی زندگی سے بہتر موت ہے، مجھے موت دے دینا لیکن میری شادی نہ کروانا۔ اور واللہ میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ شادی ہونے سے قبل مجھے اٹھا لینا، اللہ میری شادی نہ ہونے دینا، اللہ مجھے شادی سے بچا لینا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی جی رہی ہے؟ آپ ان لڑکیوں سے پوچھیں کہ ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے ماؤں کو اپنے حالات بتاتے ہوئے کہ کیسے میرے شوہر نے مجھے مارا، مجھے پیٹا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا میری اولاد کے سامنے، میری بیٹی کے سامنے، میرے بیٹے کے سامنے۔ آپ سوچیں کہ وہ بیٹی، وہ بیٹا جس نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ میرا باپ گھر آتا ہے، آج اس نے پیسے کم کمائے ہیں اور ماں نے کہا کہ گھر پہ تو آٹا نہیں ہے، گھر پہ تو سالن نہیں ہے، پیسے تو آپ نے دیے نہیں تھے، اور وہ آ کے بیوی پہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہے کہ مجھے آئندہ یہ نہ بتانا کہ گھر میں اس چیز کی کمی ہے، حالانکہ کمانا اس کی ذمہ داری تھی، اور وہ عورت چپ چاپ سہ جائے، اس کے بچے پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہی بیٹا بڑا ہو کر ایسا نہیں کرے گا کہ جب گھر آئے گا غصے کے عالم میں بیوی پہ ہاتھ اٹھا دے؟ کیا وہی بیٹی اگر وہ کبھی بہادر نہ بن سکی، دو ہی معاملات ہوں گے، یا وہ ڈٹ جائے گی پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح، جیسے جیسے وہ بڑی ہوگی اور اس کے جذبے کو کوئی مات نہ دے سکے گا، یا وہ ڈر جائے گی، سہم جائے گی، مر جائے گی، اور وہیں پہ اس کی شخصیت خراب ہو جائے گی۔ وہ بیٹی اگر بڑی ہوتی ہے ڈرتے ڈرتے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے، کیا ایسا نہیں کہ کل کو اس کا شوہر اس کے اوپر چلائے گا، اس کو مارے گا، برتن اس کے اوپر پھینکے گا؟ کیا وہ بھی یہی جنریشنل ٹراما لے کر آگے نسل کو پیدا نہیں کرتی جائے گی؟ ایک چیز میں ہمیشہ سوچا کرتی تھی، اور سوچنے کے بعد میں کہا کرتی تھی کہ یا اللہ، میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں، کتنی غلط بات سوچ رہی ہوں۔ لیکن اب یہی چیز میں صفاقی کے عالم میں سوچتی ہوں، اس لیے کہ میں نے اتنی لڑکیوں کے حالات سن لیے ہیں، اتنی لڑکیوں کے حالات سن لیے ہیں، دیکھ لیے ہیں، جان لیے ہیں، اتنوں کو اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھ لیا ہے، گھٹنوں میں بیٹھ کے
कंधे पे सर रखे, हाथ पे हाथ रखे कि मैं अब ये कहती हूँ कि इंसान सफ़ाकी के आलम में ये कहे कि औलाद पाल नहीं सकते हो तो पैदा क्यों करते हो। बस एक नफसानी ख्वाहिश है जो पूरी करनी है। एक बार पूरी ना हुई, दूसरी बार फिर पूरी करो, फिर तीसरी बार पूरी करो, फिर चौथी बार करो, फिर पांचवी बार करो। जितनी बार चाहो उस औरत को इस्तेमाल करो, जितनी औलादें चाहो पैदा कर लो, और उसके बाद उनको एक किनारे पे फेंक दो और उनको पूछो भी ना खुश हैं या नहीं, जी रहे हैं या मर रहे हैं। और बस उनको ये बताओ कि खामोशी से जीना है। जितना मिले, जैसा मिले, जिस तरह से मिले, पाँव में फेंक के मिले या हाथ में इज्जत से पकड़ाया जाए, उतना लेना है। आगे से ज़बान दराजी नहीं करनी, आगे से उफ नहीं करनी, आगे से सवाल नहीं करना, ख्वाहिश का इजहार नहीं करना। क्यों? क्या इसलिए कि आप मर्द हैं और आपको लगता है कि आप जो करेंगे औरत को वो सहना है? कहाँ लिखा है? किस कुरान में है? मेरे कुरान में नहीं है कि गलत के मामले में कोई गलत करे तो आप उसका साथ दे दें, आप खामोश रह लें। अगर जुल्म हो आप खामोश रहें। मेरे कुरान में नहीं है। किस हदीस में है? मेरे नबी ने तो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में कहा था औरत का ख्याल रखना, औरत का ख्याल रखना, उससे मोहब्बत करना। क्या अल्फाज थे उनके। मेरे नबी ने तो सिखाया था कि औरत की इज्जत कैसे करनी है। मैं जब जब ये वाक़या सोचती हूँ मुझे हज़रत आयशा पे इतना प्राउड फील होता है कि क्या किस्मत थी उनकी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मजलिस में पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है, तो उन्होंने कहा आयशा से। पूछा गया नहीं मर्दों में से, तब भी ये नहीं कहा अबू बकर से, कहा आयशा के वालिद से। मैं जब जब इस वाक़े को सिर्फ इतने से हिस्से को सोचती हूँ, ऑल्दो कि ये आगे है, लेकिन मैं इतने से हिस्से को सोचती हूँ तो मुझे हज़रत आयशा पे इतना रश्क आता है। और मैं सोचती हूँ कि हज़रत आयशा वो सो ब्लेस्ड कि उनके हस्बैंड यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी आजकल के मर्दों की तरह फिर झिझकते शर्माते। आजकल के मर्द यही तो करते हैं, हर गलत बात वो फौरी तौर पे मुंह पे कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार मुंह पे करेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ये तो शर्म का मामला है, हम क्यों करें। वो बीवी को हर इंसान के सामने डांट सकते हैं, मार सकते हैं, उस पर रोब डाल सकते हैं, लेकिन बीवी का हाथ किसी के सामने पकड़ते हुए, उसकी साइड लेते हुए, उसकी तरफदारी करते हुए शर्माते हैं। और मेरे ख्याल में ये गैरत की कमी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेला देखना चाहती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ तब तक खड़े रहे जब तक कि उन्होंने वो मेला देखा नहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ दौड़ कौन लगाते थे? किसने रेस लगाई थी? कौन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के प्याले से उसी जगह से पानी पीते थे जहाँ से उन्होंने पिया था? क्यों हम दीन के इस पर्सपेक्टिव को नहीं समझते हैं? हमें यही क्यों याद रहता है दीन में 4 शादियां हैं, हमें यही क्यों याद रहता है कि मैं मर्द हूँ, हमें यही क्यों याद रहता है कि मेरा मर्तबा बहुत बड़ा है। ये क्यों नहीं याद रहता क्यों बड़ा है। यही वजह है कि आज दुनिया में हर इंसान हर हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं देखती हूँ अपने गर्दो नवाह में, अपने स्टूडेंट्स में, अपने कोलीग्स में, फ्रेंड्स में, हर जगह पे हर इंसान का एक ही सवाल है, मज़ीद कैसे कमाया जाए। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि या अल्लाह कितना कमाएंगे और कहाँ जाएंगे और कब आखिरत की तैयारी करेंगे। कितना कमाना है, बिल फ़र्ज़ अगर कल मौत आ जाए तो कहाँ लेके जाएंगे ये सब कुछ। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों कमाना है इनको, क्यों कमाना है लड़कियों। इसलिए कि तुमने देखा कि तुम्हारी माँ ने जब बाप से ये कहा कि 20,000 में महीना नहीं चलता, हर चीज़ महंगी है, और बाप ने कहा मुझे मत बताओ, मैंने तो इतना ही काम करना है, मैंने तो मज़ीद नहीं कमाना।
مجھ سے نہیں اتنی محنت ہوتی، جاؤ خود چلی جاؤ دوسروں کے گھروں میں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مرد بے غیرت ہو کے عورت کو یہ کہیں کہ جاؤ تم جا کے کام کرو، اگر عورت ان پڑھ ہے تو اسے کہا جائے کہ جاؤ گھروں میں چلی جاؤ۔ کہاں جاتی ہے مردوں کی غیرت ایسے معاملات میں؟ مردوں کی غیرت بس تبھی کیوں جاگتی ہے کہ جب عورت اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے تو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن کہاں غیرت مر جاتی ہے جب بیٹی کا یا بہن کا یا بیوی کا حصہ مارا جائے، حق مارا جائے؟ کیوں ایسے موقع پہ ہماری غیرت نہیں جاگتی؟ آج ہر انسان، آج اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سی چیز بن چکی ہے۔ ایک دن یوں ہی صبح کے وقت مجھے جاب پہ جانا تھا، اور میں کئی دنوں سے ایک لڑکی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس کی میرٹل لائف، جو کہ نیولی میرڈ تھے، جیسے اس کی میرٹل لائف ڈسٹرب ہے۔ یوں ہی میں نے سوال کیا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ حالانکہ مجھے نہیں پسند کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں زیادہ دخل اندازی کروں، لیکن بس یوں ہی مجھے محسوس ہوا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی سپریشن ہو چکی ہے اور اس کی اولاد ہونے سے پہلے سپریشن ہوئی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس کنڈیشن میں سپریشن، تو اس نے کہا ان کا اپنا دین ہے۔ ایک بار یوں ہی مجھے فیل ہوا کہ میری ایک فرینڈ کی زندگی بہتر نہیں جا رہی، اور پھر یہ میں نے سوچا کہ یہ مجھ سے شادی کے بعد پڑھائی کے متعلق کیوں پوچھ رہی ہے؟ آ، کیا اس کو پرمیشن ملی ہے؟ اور یہ کہ کیا اس کے حالات اچھے جا رہے ہیں؟ مطلب مجھے خوشی ہوئی، لیکن ایک طرح سے ایک پریشانی سی بھی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو مجھے پتا چلا کہ اس کی ڈیورس ہو چکی ہے، اور آئی کانٹ ایون ایکسپلین کہ مجھے اس لمحے کتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ ایک لڑکی جو اتنی باپردہ، اتنی باحیا ہو، اتنی با کردار ہو، اس کی ڈیورس ہو گئی۔ تو آپ سوچیں کہ وہ جن میں تھوڑے بہت فلوز ہوتے ہوں گے، تھوڑی بہت خامیاں، مرد ان کو کیسے سنبھالتے ہوں گے؟ بلا شبہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں بالکل نیگیٹو ہو کے یہ نہیں کہوں گی کہ ساری دنیا کے مرد ایک جیسے ہیں، اچھے مرد بھی ہیں، لیکن ان کا کیا کریں جن کو میں روز دیکھ رہی ہوں؟ ہر دن کسی کی طلاق ہو رہی ہے، کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، کسی کے بچے کی پڑھائی روکی جا رہی ہے، بچی کی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بچی مجھ سے یہ کہتی ہے کہ ٹیچر آپ کو پتہ ہے میری مما نے میرے بھائی کے ساتھ یہ کیا تھا، لیکن جب میں نے یہی کام کرنے کا کہا تو مما نے کہا تم ٹک کے گھر بیٹھو۔ آپ کو پتہ ہے میری مما نے میرے بھائی کی فیس دی تھی، جب میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اتنا نہیں پڑھنا۔ یا یہ کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے گھر نہیں جانا، اور اگر میں پوچھوں کہ کیوں نہیں جانا، کیوں گھر سے باہر رہنا ہے، تو بچی بتائے اس لیے گھر سے باہر رہنا ہے کہ گھر جا کے سارا ٹائم ماما پاپا کی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ اس بچی کی تکلیف کو امیجن کر سکتے ہیں جو یہ ورڈز کہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں آپ کو یہ بتائیں، لیکن صرف اس لیے کہ آپ والدین ہیں، آپ نے اپنے بڑوں کی ان چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے جو کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھی، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ سے بھی سیکھے۔ کیوں؟ والدین سے میرا سوال ہے۔ بڑے والدین کو تو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ میں ایک باغی ہوں، اور یہ کہ میں کتنی غلط باتیں کر رہی ہوں، اور یہ کہ میں تو اپنے بچوں کو یقیناً بہت غلط راستے پہ لگاتی ہوں گی، لیکن واللہ غلط آپ ہیں۔ ہر وہ ماں باپ غلط ہیں جو اپنے بچے کے خوابوں کو مار دیتے ہیں۔ تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑا سا کرج، تھوڑی سی مزید محنت کر لیتے کہ آپ کا بچہ کچھ کر جاتا، اس کا خواب نہ مرتا۔ آج مجھے بہت حیرت ہوتی ہے سوشل میڈیا کو اگر میں اسکرول کروں اور یہ دیکھنے کو ملے ہر جگہ
मजाक के आलम में ये लिखा हो, पाकिस्तानियों ने क्या कर लिया है, पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानियों में ये है, पाकिस्तानियों में वो है। और मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि सिर्फ अगर हम पेरेंटिंग सीख लें और हम अपनी औलाद पर वो सारे फॉर्मूले ना आजमाएं जो हमारे वालिदैन ने हमारे ऊपर आजमाए और उनके वालिदैन ने उन पर आजमाए, तो हम कितनी अच्छी नस्ल पैदा कर सकते हैं अगर हम वालिदैन वाले फार्मूलाज को ना यूज़ करें। एक काम जो मैंने अपनी 20s में किया था, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से पूछे, वो ये था कि मैंने पेरेंटिंग सीखी थी डॉक्टर जावेद इकबाल और कुछ अच्छे लोगों से। और क्यों सीखी थी? क्योंकि मैंने कभी भी उन चीज़ों को आगे लेकर नहीं जाना जो मेरे साथ हुई। और मैं हमेशा, भले ही कोई बागी कहे, भले ही कोई ये कहे कि ये बहुत बदजुबान है, बदलिहाज है, आई डोंट इवन केयर। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी औलाद कभी भी वो ज़िंदगी जिए जो मैंने सबको जीते हुए देखी है। मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी ज़बान से ये निकले कि हमारे साथ तो खड़ा हुआ कोई इंसान था ही नहीं। आज कितने बच्चे हैं जो जीते जी मर जाते हैं बस इसलिए कि उनकी कामयाबी में साथ देने वाले उनके बाहर के दोस्त तो होते हैं, लेकिन उनके वालिदैन नहीं होते। अभी हाल ही की बात है, कल मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और मुझे एक जुमला सुनने को मिला जिसे सुन के मुझे शदीद तकलीफ़ हुई कि एक पढ़ाई में अच्छी बच्ची का ये जुमला था कि मेरे नंबर अल्लाह करे गंदे आ जाएं, इसलिए कि मेरे वालिदैन ने मुझे एक आम से कॉलेज में भेजना है। उन्होंने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ाना, तो अगर मेरे नंबर गंदे भी आ जाएं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डैट हर्ट मी अ लॉट। क्यों नहीं हमारे वालिदैन समझते ये चीज़ कि प्यार का मतलब बस ये नहीं है कि आप उसको तंज और ताने दे देकर 2 वक्त की उसकी रोटी पूरी कर दें। वालिदैन को लगता है कि हमें छत बच्चे के सर पे बनानी है, हमारा घर होना चाहिए, हमारे गैराज में एक गाड़ी होनी चाहिए। आप अपने बच्चे को मोहब्बत के साथ 2 वक्त की रोटी खिला दें और आप उसको झोंपड़ी में ज़िंदा रखें, वल्लाही आपका बच्चा फ़ख्र से बताएगा ये मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने मुझे मोहब्बत दी है। लेकिन वही बच्चे आप बड़े कर रहे हैं, आप उनको रोज़ाना ताने दे रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर के काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मुलाज़िमा बनी हुई हूँ, मैं तुम्हारे ये करती हूँ, मैं तुम्हारा वो करती हूँ। और उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हो, उसके पास एक बड़ा सा घर हो जो उसके बाप ने 10 साल मेहनत करके कमाया है, उस घर में एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई हो, लेकिन उस बच्चे के पास कहने को ये ना हो कि आई लव माई फादर, आई लव माई मदर, तो आप ज़िंदगी के नाकाम तरीन इंसान हैं। क्या करेंगे आप इस दौलत का और इस शोहरत का? उस शोहरत का जो आपको लगता है कि दुनिया आपको देगी क्योंकि आपने बहुत बड़ा कोई काम किया है, लेकिन आपका बच्चा दिल से आपकी इज़्ज़त करने को तैयार ही नहीं। आपका बच्चा आपसे बात करने को तैयार ही नहीं। तो मेहरबानी ये करें कि अगर आप एक मर्द हैं या आप एक बेटे की माँ हैं, तो उसे मुहाफ़िज़ बनाएं, हाकिम नहीं। उसे सिखाएं कि लड़कियां भी इंसान हैं। मेरे पास ऐसी कई मिसालें हैं जो मैं यहाँ बैठूं तो बयान करूं। और मैं सोच ही रही थी कि मिसालें इतनी ज़्यादा हैं, अगर मैं बयान करूं तो शायद घंटा लग जाए, शायद 2 घंटे लग जाए, शायद ज़ायद लग जाए। इतनी मिसालें हैं, लेकिन मैं बयान नहीं करना चाहती। ना मैं चाहती हूँ कि मैं डेप्थ में जाऊँ और उनको दोबारा से अपने जहन में लाऊँ और याद करूँ कि फ़लाँ लड़की के साथ ये हुआ, फ़लाँ दोस्त के साथ ये हुआ, फ़लाँ कॉलीग के साथ ये हुआ, फ़लाँ मोहल्ले की आंटी के साथ ये हुआ, फ़लाँ की मदर के साथ ये हुआ। बहुत मिसालें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे नहीं देनी। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर कोई मर्द ये सुन रहा है, अगर कोई लड़का ये सुन रहा है, तो हाकिम नहीं, मुहाफ़िज़ बने कि आपकी औरत आपके साथ सिक्योर महसूस करे। आधी से ज़्यादा लड़कियां जो आज पैसा कमाने की धुन में मसरूफ़ हैं, मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि अगर आप उसके मुहाफ़िज़ बने और आप उसको ताने दिए बगैर उसकी ज़रूरतों को पूरा कर दें, उसकी चंद ख्वाहिशात को पूरा कर दें और उससे ये कहें, ये महीने का खर्च है, ये जो पैसे सेपरेट दे रहा हूँ इसमें तुमने अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है, तो मेरा यकीन करें कि आधी से ज़्यादा लड़कियां जो मजबूरी के आलम में कमा रही हैं, आज ही वो अपनी जॉब्स को छोड़ें
پیسے کی دوڑ سے باہر آئیں اور وہ اپنے گھروں کو سکون سے بسائیں، لیکن صرف اس لیے کہ جب مرد کماتا ہے تو مرد 10 باتیں سناتا ہے اور مرد اس کو مارتا ہے اور اس کے اوپر چلاتا ہے، آج لڑکیاں کمانے پر مجبور ہیں۔ بلا شبہ ایسی کئی لڑکیاں ہیں جو اپنی فیلڈز میں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں اور وہ شوق سے کر رہی ہیں، اور مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو خود کہتی ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے آپ کریں، لیکن میں یہاں پہ ان لڑکیوں کی بات کر رہی ہوں جو مجبوری کے عالم میں کما رہی ہیں۔ اگر آپ ماں ہیں تو بیٹی بسائیں، بیٹی کو بڑا کریں اور بیٹی کو حوصلہ دیں، اس کو کمزور نہ بنائیں، اور اگر آپ باپ ہیں تو محافظ بنیں، حاکم نہ بنیں، اللہ سے ڈریں۔ غیرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کی حدود کو آپ نہ توڑیں، لیکن مرد اللہ کی حدود کو اتنی بار توڑتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کا ڈر کہاں ہے، کیوں نہیں اللہ سے ڈر لگتا۔ مجھے نہیں معلوم کتنی بار میں نے اپنے آپ کو اس بات پہ کوسا ہے کہ کیوں میں نے کسی کا دکھ سن کر یہ سوچا، جج کرتے ہوئے مرد کو، کہ اس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی انسان آپ کو اپنی تکلیف بتائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ پر بیت رہی ہے، تو میں ہمیشہ یہ سوچ کر کہ فلاں کے ساتھ یہ ہوا تو اس کے مرد کو اللہ سے خوف نہیں آیا، اس کے بعد میں کہتی ہوں کہ مجھے کیا، لیکن نہیں، مجھے فرق پڑتا ہے، اور ہر اس لڑکی کو فرق پڑتا ہے جس نے گھر بسانا ہے۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ اس کا ذہن سارا آلودہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، اور شیطان اسے یہ کہتا ہے کہ تم دیکھو معاشرے میں اس کے ساتھ یہ ہوا، 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 سب کا گھر ٹوٹا، برباد ہوا، فلاں کے بچے رول گئے، فلاں کی اولاد مر گئی، کسی کے ساتھ کچھ اور ہو گیا۔ شیطان کہے گا تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور نتیجہ وہ ہوگا جو میں نے ہر لڑکی کی زبان سے 99.99 لڑکیوں کی زبان سے الفاظ سنے، کہ نتیجہ کیا نکلا؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے مر جانا منظور ہے، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ تو خدارا 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 اپنے بچوں کو ضائع مت کریں، اپنے بچوں کے خوابوں کو مت ماریں، بچہ غلط کرے تو اسے گائیڈ کر دیں، لیکن اگر وہ صحیح کام کرے اور پھر بھی آپ اس کو 10-12 باتیں سنائیں، آپ اس کے راستے میں رکاوٹیں بنیں۔ باہر کی رکاوٹیں تو بچے نے عبور کرنی ہے جو وہ آپ کو بتاتا تک نہیں، گھر والے اس کو رکاوٹیں ڈالیں، گھر والے اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، گھر والے اس کے دشمن بن جائیں، گھر والے اس کو کامیاب نہ ہونے دیں، تو وہ کہاں جائے؟ کہاں جائے وہ؟ سوچئے گا، اور اگر ہو سکے تو اپنی ذات میں جس بھی مقام پہ آپ ہیں، باپ ہیں، ماں ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، اپنی ذات میں تبدیلی لائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔